اب جو سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بجٹ منظور ہونے نہیں دیں گے، پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، کیا اس اعلان سے سہیل افریدی صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے؟ علی منٹ گنڈا پور سے استعفیٰ لیا عمران خان نے، جو کہ نااہل تھے، ڈسکوالیفائی تھے، تو نااہل شخص ایک وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ کیسے مانگ سکتا ہے؟ جو بھی سپریم کورٹ کا بینچ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں فیصلہ کرے گا، اس فیصلے کا اطلاق عمران خان صاحب کی اپیلوں پر بھی ہوگا۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ اس پروگرام میں دو خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک خبر تو ہے بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے جڑی کہ عمران خان کی اپیل کون سا بینچ سنے گا، بینچ کا سربراہ کون ہوگا، بینچ کتنے رکنی ہوگا، بینچ میں کون کون ججز شامل ہوں گے۔ اس خبر کی ڈیٹیل سے اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے جڑی جو دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ چند روز پہلے سہیل افریدی نے دو بڑے اعلانات کیے تھے۔ اب ایک جو ان کی اناؤنسمنٹ ہے سہیل افریدی کی، اس فیصلے سے افریدی صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب وہ یو ٹرن کیا ہے، اور دوسرا جو سہیل افریدی صاحب نے دعویٰ کیا تھا، وہ دعویٰ کیسے جھوٹا ثابت ہوا ہے، اس چھوٹی سی خبر کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں سہیل افریدی صاحب کے بڑے اعلان کی، جو کہ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو اعلان کیا گیا کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا، عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی میری یا فیملی کے ارکان کی، تو 10 جون کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ حکومت جو بجٹ پارلیمنٹ سے منظور کروانا چاہتی ہے، یہ بجٹ پارلیمنٹ سے منظور ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا جو سہیل افریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر کیا۔ لیکن اس بڑی اناؤنسمنٹ کا اگر آپ کمپیریزن کریں، جب حکومت 26ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہی تھی، جب حکومت 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے منظور کروانے جا رہی تھی، تب بھی پی ٹی آئی کی جانب سے ایسے ہی بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ حکومت کو 26ویں اور 27ویں ترمیم پارلیمنٹ سے پاس کروانے نہیں دیں گے۔ لیکن پھر سب نے دیکھا، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ حکومت کے نمبر بھی پورے تھے، اور حکومت نے بڑی آسانی کے ساتھ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم پارلیمنٹ سے منظور کروا لی۔ لیکن اب جو سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بجٹ منظور ہونے نہیں دیں گے، پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، کیا اس اعلان سے سہیل افریدی صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے؟ کیونکہ جو سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں عمران خان سے ملاقات کے لیے اب پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کی بجائے لیگل حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ لیکن جو درخواست سہیل افریدی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے گئے ہیں، مجھے اس درخواست میں ایک آئینی اور قانونی سکم نظر آ رہا ہے۔ چونکہ جو بنیاد بنائی گئی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا بجٹ پیپر ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، لیکن اس کی منظوری بانی تحریک انصاف عمران خان نے دینی ہے جو اڈیالہ جیل میں ہے، تو بجٹ پیپر کی منظوری کے لیے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، حکام کو حکم دیا جائے کہ عمران خان سے ملاقات ہماری کروائی جائے۔ یہ جو بنیاد بنائی گئی ہے نا ملاقات کی، یہ بنیاد مجھے کمزور نظر آتی ہے۔ یہ بنیاد کیوں کمزور ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو بار بار عمران خان کے آڑے آتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت نہیں آئی تھی، اور 2018 مارچ میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، سینٹ کے انتخابات کی پولنگ سے پہلے نواز شریف جو کہ اقامہ کی بنیاد پہ ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے، انہیں نون لیگ کی صدارت سے ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔
اس میں عمران خان صاحب کی، تحریک انصاف کی اور شیخ رشید کی، دیگر لوگوں کی درخواستیں نواز شریف کے خلاف تھی، تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو شخص ڈسکوالیفائی ہے، جو شخص خود پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا، وہ سینٹ کے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ کیسے جاری کر سکتا ہے، وہ ارکان پارلیمان کے لیے امیدواروں کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے۔ تو نواز شریف کی پارٹی صدارت بھی گئی، نواز شریف کی طرف سے سینٹ امیدواروں کو جاری کیے گئے جو ٹکٹ تھے وہ بھی واپس کر دیے گئے، اور پھر نون لیگ کے امیدواروں نے سینٹ الیکشن میں آزاد حیثیت میں حصہ لیا تھا۔ تو اب سہیل افریدی صاحب کا یہ کہنا، فیصلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی اس درخواست پہ، لیکن سہیل افریدی کا یہ کہنا کہ بجٹ پیپر تیار ہو چکا ہے، منظوری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے لینی ہے، تو جو حیثیت، جو سٹیٹس 2018 کے سینٹ انتخابات سے قبل نواز شریف کا تھا کہ وہ ڈسکوالیفائی تھے، وہی سٹیٹس آج بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا ہے، وہ بھی ڈسکوالیفائی ہیں۔ نواز شریف بھی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بن سکتے تھے، آج عمران خان بھی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بن سکتے۔ تو یہ جو بنیاد بنائی گئی ہے، اس بنیاد کے آڑے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس بنیاد پہ ملاقات کی اجازت مل پائے گی۔ ابھی دیکھیں نا، جو شیر افضل مروت نے علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ پر بحالی کی جو درخواست دائر کی، اس میں کیا بنیاد رکھی گئی؟ اس میں انہوں نے یہی آرگومنٹ لیا کہ علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ لیا عمران خان نے، جو کہ نااہل تھے، ڈسکوالیفائی تھے، تو نااہل شخص ایک وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ کیسے مانگ سکتا ہے؟ تو علی امین گنڈاپور کو بحال کیا جائے۔ اب وہ آرگومنٹ آئینی عدالت مانے نہ مانے، لیکن یہ آرگومنٹ یہاں پہ جو لیا گیا ہے کہ بجٹ پیپر تیار کرنا ہے، عمران خان سے اجازت لینی ہے، منظوری لینی ہے، یہ کمزور آرگومنٹ میری رائے کے مطابق مجھے یہ کمزور آرگومنٹ نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ میری تو ایک رائے ہے، فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی اپیل کون سنے گا؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ ناظرین، جو عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو کنوکٹ کیا گیا، احتساب عدالت میں سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت نے عمران خان صاحب کو بھی کنوکٹ کیا، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی سزا سنائی۔ اب احتساب عدالت کا وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 اپریل کو جو آرڈر کیا کہ سزا سسپینڈ کرنے کی درخواست کو ہم مسترد کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی مرکزی اپیلوں پر سنوائی کر کے 7 سے 8 سماعتیں کر کے اس کیس کو ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ ابھی ہائی کورٹ کا جو 30 اپریل کا فیصلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے، عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ فیصلہ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو سزا سسپینڈ کرانا چاہتے ہیں، ہم مرکزی اپیلوں پر سنوائی نہیں چاہتے، مرکزی اپیلوں پر عدالت پروسیڈ کرے، یہ فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمارا فیصلہ چیلنج کرنا ہے تو آپ اسے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چیلنج کر دیں۔ تو یہاں پہ ایک ڈسپیوٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنا چاہتی ہے، اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئینی عدالت میں اپیل دائر کر دیں۔ اب جو اس وقت عمران خان صاحب کے مقدمے کی جو پوزیشن ہے، جس میں سلمان صدر صاحب علیل ہیں، اور اگر وہ جو 18 جون کو آئندہ سماعت ہونی ہے وہ دستیاب نہیں ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف نے متبادل وکیل پیش کرنا ہے، اور اگر متبادل وکیل بھی نہیں آیا تو ہائی کورٹ نے یہ متنبع کر رکھا ہے کہ وکیل پیش نہ کرنے پہ جو ریکارڈ موجود ہے، جو اپیل میں گزارشات کر دی گئی ہیں، ان کا جائزہ لے کے قانون کی منشا کے مطابق عمران خان صاحب کی اپیلیں، بشرا بی بی صاحبہ کی اپیلیں، اس پر ہم فیصلہ کر دیں گے۔ اب اگر یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں نہ آیا، مرکزی اپیلیں مسترد کر دی گئی، تو اپیلیں کہاں پہ دائر کی جائیں گی؟ آئینی عدالت میں یا پھر سپریم کورٹ میں؟ اب یہ سوال جو ہے اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ تو اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنا ہے جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں، جس میں سوال یہ رکھا گیا ہے کہ ماضی میں احتساب عدالتیں
جن نیب ریفرنسز پر فیصلہ کر چکی ہیں، ان کی اپیلیں ہائی کورٹ میں آ چکی ہیں، ان کی اپیلیں سپریم کورٹ میں آ چکی ہیں۔ قانون کے مطابق تو احتساب عدالت کا فیصلہ پہلی سٹیج پہ ہائی کورٹ کی سطح پہ چیلنج ہوگا، لیکن موجودہ جو نیب ترامیم ہیں یا جو موجودہ اس وقت نیب کا جو ایگزسٹنگ لا ہے اس کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ آئینی عدالت میں جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں کیا وہ اپیلیں سپریم کورٹ سنیں گی یا وہ اپیلیں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ٹرانسفر کی جائیں گی؟ تو اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے جسٹس محمد علی مظہر صاحب سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس کیا ہے، وزارت قانون کو نوٹس کیا ہے اور نیب کو نوٹس جاری کیا کہ آپ اس پہ عدالت کی معاملت کریں کہ یہ اپیلیں اب کہاں پہ سنی جائیں گی، سپریم کورٹ میں سنی جائیں گی یا آئینی عدالت میں سنی جائیں گی۔ اور اس پہ 2 ہفتوں کے بعد جو وفاق کا، جو نیب کا اور جو اٹارنی جنرل کا جواب آئے گا، اس کو سننے کے بعد جو بھی سپریم کورٹ کا بینچ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں فیصلہ کرے گا، اس فیصلے کا اطلاق عمران خان صاحب کی اپیلوں پر بھی ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم سنیں گے تو اپیل سپریم کورٹ میں آئے گی، اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ آئینی عدالت سنے گی تو اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی۔ تیسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کرے کہ یہ ایک آئینی سوال ہے، یہ ایک قانونی سوال ہے، اس پر ہماری رائے یہ ہے، لیکن چونکہ اب آئینی اور قانونی سوالات کا جائزہ لینے کا اختیار فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ حکومت کا، اٹارنی جنرل کا، وزارت قانون کا، نیب کا موقف سننے کے بعد اپنا ایک فیصلہ دے کے یہ معاملہ آئینی عدالت کو بھجوا دے کہ حتمی فیصلہ آئینی عدالت صادر فرمائے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔